کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے۔ کلمہ طیبہ کی وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ اور خبیث کلمہ یعنی کلمہ کفر کی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کر وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ سے مراد ہے۔ اس کی جڑ مومن کے قلب میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ اس کی وجہ سے مومن کے اعمال آسمان تک جاتے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ شرک ہے، اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت پھل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دن رات ہر وقت یاد کرتا ہو۔ حضرت قتادہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مالدار صدقات کی بدولت سارا ثواب اڑا لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتا تو صحیح کہ اگر کوئی شخص سامان کو اوپر نیچے رکھتا چلا جائے تو کیا آسمان پر چڑھ جائے گا؟ میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان پر۔ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ پڑھا کر اس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہمیں ایک اچھا ذاکر بنائے۔ مولوی صاحب